الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الانبیاء علیہ التحیۃ والثناء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین ہم فی صلاتہم خاشعون صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ بعد از حمد و ثنا، آج جمعۃ المبارک کی اس نشست میں ایک انتہائی اہم اور عامۃ الورود مسئلہ کے حوالہ سے چند گزارشات آپ کے گوش گزار کرنا مقصود ہے، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ عموماً نماز کے دوران موبائل کی گھنٹی جب بجتی ہے تو اس وقت ہمارا کیا طرز عمل ہونا چاہیے۔ بنیادی طور پر مسئلہ کو سمجھنے سے پہلے یہ بات ذہن نشین فرما لیں کہ عموماً موبائل کی جو گھنٹی ہوتی ہے، بیل ہوتی ہے، وہ عام طور پر دو طرح کی ہوتی ہے۔ یا تو اس میں صرف اور صرف میوزک ہوتا ہے، ساز ہوتے ہیں، یا میوزک کے ساتھ ساتھ اس کے اندر کوئی نہ کوئی گانا بھی ہوتا ہے۔ عام طور پر موبائل کی گھنٹی انہی دو صورتوں میں سے کسی ایک صورت میں ہوتی ہے۔ اگر صرف میوزک ہی ہو، اس کے اندر صرف ساز ہی ہوں، تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ شریعت اسلامیہ کے اندر موسیقی بھی حرام کی گئی ہے، ساز حرام کیے گئے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر سازوں کی حرمت کے متعلق ارشاد فرمایا۔ ایک موقع پر حضور نے فرمایا، درود شریف پڑھ لیں، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آواز آہستہ کر لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ مسئلہ یہ عرض کر رہا تھا کہ موبائل کی گھنٹی عموماً یا صرف موسیقی اور میوزک پر مشتمل ہوتی ہے، یا میوزک کے ساتھ ساتھ اس میں گانا بھی ہوتا ہے۔ اگر صرف میوزک ہی ہو، صرف موسیقی ہو، ساز ہوں، تو شریعت اسلامیہ میں ساز بھی سخت حرام ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے موسیقی کی حرمت کے بارے میں بہت سارے ارشادات فرمائے ہیں، بلکہ سرکار نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، بعثت لکسر المزامیر، مجھے اللہ نے بھیجا اس لیے ہے کہ میں یہ موسیقی کے ساز وغیرہ، اس کے جتنے آلات ہیں، سب کو توڑ کے رکھ دوں۔ تو اگر صرف وہ ساز ہو تو بھی حرام ہے، اور اگر اس میں ساتھ گانا بھی ہو تو ظاہر ہے حرمت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ ساز بھی ہے، گانا بھی ہے۔ اور پھر ستم تو یہ ہے کہ یہ جو ساز اور گانا
موبائل کی ٹیون کے طور پر لوڈ کروایا جاتا ہے۔ عام طور پر جو شوقین نوجوان ہوتے ہیں یہ باقاعدہ دکانوں پہ جاتے ہیں، پیسے دے کر اپنی مرضی کی ٹیون جو ہے اس میں لوڈ کرواتے ہیں، اور یہ جو چیز پیسے دے کر خرید رہے ہیں وہ موسیقی خرید رہے ہیں، گانا خرید رہے ہیں۔ اور یہ موسیقی اور گانا اور اس طرح کی چیزیں ان کو پیسے دے کر خریدنا، اس کے بارے میں رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ یہ لہو الحدیث خرید رہے ہیں، یہ ایسی چیزیں خرید رہے ہیں کہ جو گانے پر مشتمل ہیں، موسیقی پر مشتمل ہیں۔ یہ طرز عمل کفار کا ہے۔ نضر بن حارث ایک بہت بڑا کافروں کا تاجر تھا، اس کا یہ طرز عمل تھا کہ وہ باقاعدہ لہو الحدیث خریدتا، قصے کہانیاں اور اس طرح کی چیزیں خریدتا تاکہ لوگ قرآن کی طرف توجہ نہ دیں، ان میں مشغول ہو کر رہ جائیں۔ تو پہلی تو بات یہ ہے کہ موسیقی حرام، گانا اس سے بھی زیادہ حرام، دوہری حرمت، اور پھر پیسے دے کر ان چیزوں کو خریدنا یہ اور زیادہ حرمت کو شدید کر دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد جب موبائل کی وہ ٹیون بجتی ہے، گھنٹی بجتی ہے، تو اس میں دوسری قسم کی خرابی یہ پیدا ہوتی ہے کہ اس کے اندر نماز میں خلل پیدا ہوتا ہے۔ دوسرے جو لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں ان کی توجہ بٹتی ہے، وہ کچھ لفظ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو بھول جاتے ہیں، بعض اوقات ان کی نماز میں خلل پیدا ہوتا ہے۔ اور دوسرے مسلمانوں کی نمازیوں کی نماز میں خلل پیدا کرنا، قصدن خلل پیدا کرنا، اس نے تو قصدن کیا نہیں، یہ جس بندے نے نماز پڑھ رہا ہے، موبائل کی گھنٹی بج گئی ہے، اس نے قصدن دوسرے نمازیوں کی نماز میں خلل نہیں پیدا کیا۔ یہ صرف استدلال نہیں، صرف بات کو حساسیت کو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ دوسرے مسلمان نمازیوں کی نماز میں خلل پیدا کرنا، یہ بھی قرآن مجید نے بیان فرمایا کہ یہ کافروں کا طریقہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب بیت اللہ شریف میں اپنے صحابہ کو قرآن پڑھ کے سنایا کرتے تھے نماز میں، یا ویسے قرآن مجید کی تلاوت سرکار دوسروں کو پڑھ کے سنایا کرتے تھے، تو قرآن مجید کہتا ہے قال الذین کفروا لا تسمعوا لہذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون۔ کافر آپس میں ایک دوسرے سے مشاورت کرتے، منصوبہ بناتے، ایک دوسرے سے یہ کہتے کہ اس قرآن کو تم نہ سننا، لا تسمعوا لہذا القرآن، یہ قرآن نہ سننا اور نہ ہی دوسروں کو سننے کا موقع دینا، دوسروں کی سماعت کے اندر بھی خلل پیدا کرنا، والغوا فیہ، لغو و لعب کرنا، شور شرابہ کرنا، تالیاں بجانا، آپس میں اونچی اونچی باتیں کرنا، سیٹیاں بجانا، کوئی ایسی حرکت کرنا جس سے آواز پیدا ہو، وہ جو سن رہے ہیں وہ اسے سننا چھوڑ کر تمہاری جانب متوجہ ہو جائیں تاکہ دھیان ان کا تقسیم ہو جائے اور تم اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤ۔ تو قرآن کی سماعت سے روکنا اور ان کی نمازوں کے اندر خلل پیدا کرنا، یہ کافروں کا طرز عمل قرآن مجید نے بیان فرمایا۔ اور کافر یہ جو کام کیا کرتے تھے، یہ کام کتنے انہماک سے اور کتنی دل جمی کے ساتھ کیا کرتے تھے، ان کا یہ طرز عمل بن گیا تھا کہ جب بھی مسلمان نماز پڑھتے، ادھر نماز میں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہوتی اور ادھر وہ کفار آ کر مسجد حرام کے اندر سیٹیاں بجانا شروع کر دیتے، تالیاں بجانا شروع کر دیتے، اور اپنے طور پر یہ خوش ہوتے کہ وہ اگر عبادت کر رہے ہیں تو ہم بھی تو اچھا ہی کام کر رہے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید ان کے اس نقطہ نظر کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيًّا، کہ بیت اللہ میں بھی آ کر ان کی نماز، ان کی عبادت صرف یہی ہوتی تھی کہ وہ سیٹیاں بجائیں، تالیاں بجائیں،
تاکہ دوسرے نمازیوں کی، مسلمانوں کی نماز کے اندر خلل پیدا ہو جائے۔ یہ ان کا طرز عمل، وہ تو قصدن کیا کرتے تھے۔ ہمارے ہاں جس نمازی کی جیب میں موبائل کی گھنٹی بجتی ہے وہ ذرا قصدن دوسرے کی نماز خراب نہیں کرنا چاہتا، لیکن وہ قصدن نہ بھی کرنا چاہے، بالکل مشابہت تو کفار کے ساتھ ان کی نہیں ہے، لیکن کسی نہ کسی طور پر وہ گھنٹی دوسرے کی نماز کو خراب تو کر ہی رہی ہے۔ اس لیے جب یہ گھنٹی بجتی ہے تو یہ بھی دوسرے نمازیوں کی نماز کے اندر خلل پیدا کرتی ہے۔ اور تیسری خرابی اس ٹیون کی اور گھنٹی کی یہ ہوتی ہے کہ یہ چونکہ میوزک پر مشتمل ہوتا ہے اور میوزک کا اثر یہ ہوتا ہے، اس کی تاثیر یہ ہوتی ہے کہ یہ دل کے اندر نفاق پیدا کرتی ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ صوت اللہو والغنا ينبت النفاق فی القلب کما ينبت الماء النبات، کہ جس طرح پانی سبزہ پیدا کر دیتا ہے اسی طرح گانا اور میوزک یہ دل کے اندر منافقت پیدا کر دیتا ہے۔ اور آپ نے عام طور پر آوارہ قسم کے لوگوں سے یہ جملہ سنا ہوگا کہ موسیقی روح کی غذا ہے۔ ظاہر ہے ان کی آوارگی کی یہ غذا ہے، ان کی بد چلنی کی یہ غذا ہے، ان کی بد کرداری کی یہ غذا ہے، چونکہ وہ شیطان کے ہتھ کنڈے میں ہیں اور روح انہوں نے اپنے شیطان کے قبضے میں دے دی ہے اور شیطانی چیزیں ہی ان کو اچھی لگتی ہیں، ورنہ مومن کی روح کی غذا تو اللہ کا نور ہوتا ہے، قرآن کی تلاوت ہوتی ہے اور اسلام کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا ہوتا ہے۔ مومن کی روح کے اندر یہ منافقت پیدا کرتی ہے، یہ مومن کی روح کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتی۔ تو یہ میوزک اور موبائل کی جو ٹون ہے یہ عموماً میوزک ہی ہوتا ہے، یہ دل میں نفاق پیدا کرتی ہے۔ اور نماز کا مقصد تو دل کے اندر اخلاص پیدا کرنا ہے، نماز کا مقصد تو دل کے اندر اجالا پن اور روشنی اور نور پیدا کرنا ہے، اپنے سینے کو گناہوں کی نحوست سے صاف کرنا ہے۔ تو نماز کے مقصد کے یہ بالکل متضاد ایک چیز ہے جو موبائل کی گھنٹی کی صورت میں ہمارے سامنے آتی ہے۔ یہ تو آپ نے صرف اتنی بات میں نے عرض کی کہ موبائل کی جو ٹیون ہوتی ہے اس کے اندر گانا ہے، میوزک ہے اور اس کے یہ نماز کے اندر نقصانات ہیں۔ دوسری بات اس سے بھی بڑھ کر دوسرے مرحلے میں یہ سمجھیں کہ یہ جو موبائل کی ٹیون بجتی ہے نماز کے اندر، یہ عموماً جب جماعت ہو رہی ہوتی ہے تو وہ مسجد میں ہوتی ہے، تو یہ گانا بجانا تو ویسے ہی حرام تھا، جب یہ مسجد میں بجتی ہے تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس کی حرمت اور کتنی زیادہ ہو جاتی ہے۔ مسجد کا تقدس پامال ہوتا ہے، مسجد کا احترام مجروح ہوتا ہے، اور مسجد کا تقدس شریعت میں اتنا پسندیدہ ہے کہ مسجد چونکہ اللہ کا گھر ہے اور ہر ذی شعور اس بات کو جانتا ہے کہ جو بھی کسی گھر کا مالک ہو، مثلاً ہمارے جو گھر ہیں، ہم اپنے گھروں کے جب مالک ہیں تو ہم کبھی نہیں چاہیں گے کہ ہمارے گھروں کے اندر شور شرابہ ہو، ہم کبھی نہیں چاہیں گے کہ ہمارے گھروں کے اندر خرافات ہوں، ہم کبھی نہیں چاہیں گے کہ ہماری مرضی کے خلاف ہمارے گھروں کے اندر کام کیے جائیں، ناپسندیدہ امور ہمارے گھروں کے اندر ہوں، یہ ہم کبھی نہیں چاہیں گے۔ تو جب یہ رب العالمین کا گھر ہے تو وہ کب یہ چاہے گا کہ اس کے گھر کے اندر اس کی پسند کے کام نہ کیے جائیں؟ وہ کب یہ چاہے گا کہ اس نے جن چیزوں سے منع کیا ہے وہی چیزیں اس کے گھر میں کی جائیں؟ مثلا موسیقی سے، گانے بجانے سے مالک کریم نے منع فرمایا ہے، وہ کب یہ چاہے گا کہ مسجد کے اندر یہ چیزیں کی جائیں؟ اس لیے مسجد کا تقدس ان چیزوں سے پامال ہوتا ہے، اور مسجد کا تقدس شریعت میں اتنا زیادہ ضروری ہوتا ہے، اتنا ضروری ہوتا ہے کہ ہمارا دین ہمیں یہ کہتا ہے کہ ادھر جماعت کھڑی ہے، آپ بعد میں آئے ہیں تو آپ جماعت میں ظاہر شامل ہونا واجب ہے، بہت ضروری ہے، لیکن جماعت میں شامل ہونے کے لیے بھی دوڑنا پڑے تو اس کی اجازت نہیں ہے۔
جماعت میں شامل ہونے کے لیے تیز تیز قدم چلتے ہوئے زمین پر زور سے پاؤں رکھنا پڑے، زور سے قدم رکھنا پڑے، جس سے دھمک پیدا ہو، آواز پیدا ہو، اس کی بھی اجازت نہیں۔ جماعت میں نہیں مل سکتے، اگر آہستہ چلتے ہیں تو جماعت میں نہ ملیں، نہیں ملتی تو کوئی بات نہیں، لیکن مسجد کا تقدس دوڑ کر یا زور کے قدم رکھ کر مسجد کا تقدس پامال نہیں کر سکتے۔ بلکہ آپ نے بعض نمازیوں کو دیکھا ہوگا کہ جب وہ کھڑے کھڑے سجدے میں جاتے ہیں تو گھٹنے زور سے زمین پر مارتے ہیں، ایک دھمک پیدا ہوتی ہے، یہ بھی نامناسب حرکت ہوتی ہے۔ نماز کے اندر یا مسجد کے اندر زور کی آواز کا پیدا ہونا یہ شریعت کو ناپسند ہے، شریعت منع کرتی ہے۔ بلکہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں آپ نے دیکھا کہ دو شخص مسجد میں بیٹھے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، اور باتیں کرتے کرتے ان کی آواز تھوڑی بلند ہو گئی ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فوراً انہیں روکنے کے لیے آپ نے اقدام یہ کیا کہ مسجد میں ہی حضرت صائب بن یزید وہ لیٹے ہوئے تھے، تو آپ نے انہیں ایک چھوٹا سا کنکر لے کر تھوڑا سا ان کی طرف پھینکا تاکہ وہ اٹھیں۔ وہ جب اٹھے انہوں نے دیکھا کہ کس نے یہ مجھے جگایا ہے، دیکھا حضرت فاروق اعظم ہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمانے لگے کہ آپ ان دونوں کے پاس جائیں اور انہیں پکڑ کر میرے پاس لائیں۔ وہ گئے، انہیں پکڑ کر لایا گیا۔ حضرت فاروق اعظم نے انہیں فرمایا کہ تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ وہ کہنے لگے طائف سے آئے ہیں۔ آپ نے فرمایا لو کنتما من اہل البلد لاوجعتکما، اگر تم اس شہر کے رہنے والے ہوتے تو تمہاری اس حرکت کر کہ مسجد میں بیٹھ کر آوازیں بلند کر رہے ہو، اپنی باتیں کر رہے ہو، اس حرکت پر میں تمہیں سزا دیتا۔ تو ان کے آوازیں بلند کرنے سے منع تو کیا ہی، معاملے کی نوعیت کو سمجھیں کہ منع کرنے میں جلدی اتنی ہے، اجرت اتنی ہے کہ آپ نے ایک آرام کرتے ہوئے بندے کو اٹھایا اور فوراً بھیجا کہ انہیں پکڑ کر لائیں میرے پاس۔ یعنی اتنی حساس معاملہ ہے مسجد میں بلند آواز کرنے کا، اور جب یہ موبائل کی ٹیون ہوتی ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی آواز کتنی بلند ہوتی ہے۔ اسی طرح مسجد کے تقدس کے پیش نظر شریعت نے بہت ساری چیزیں ہیں ان کا ہمیں حکم دیا۔ مثلاً فرمایا کہ جو بچے خواہ مخواہ شور شرابہ کرتے ہیں انہیں مسجد میں نہ لایا کرو، مسجد کا تقدس پامال ہوتا ہے۔ اگر کوئی بدبودار چیز آپ نے کھا لی ہے، وہ کھانا آپ کے لیے حلال تھا لیکن اس سے منہ میں بدبو پیدا ہو گئی ہے، تو وہ بدبو لے کر مسجد میں نہ آیا کرو۔ حلال چیز کھائی ہے لیکن منہ میں چونکہ بو ہے، اس واسطے دوسرے نمازی ڈسٹرب ہوں گے، تو اس کیفیت کے ساتھ مسجد میں نہ آیا کرو۔ یعنی مسجد کے تقدس کے لیے شریعت نے بہت ساری چیزیں منع کی ہیں، بہت سارے احکام دیے ہیں۔ بلکہ بہت سارے لوگ اگر مسجد میں بیٹھے ہیں، کسی کی کوئی چیز بالفرض گم ہو گئی اور وہ اپنی چیز تلاش کرنے کے لیے ادھر ادھر پاگلوں کی طرح پھر رہا ہے، لوگوں سے پوچھتا پھر رہا ہے کہ میری چیز تمہیں تو نہیں ملی، تمہیں تو نہیں ملی، تمہیں تو نہیں ملی، اپنی چیز ڈھونڈتے ہوئے اس طرح مسجد کے ماحول کو خراب کر رہا ہے، تو میرے کریم آقا نے فرمایا اس طرح کا بندہ دیکھو تو اس کے لیے یہ کہہ دیا کرو کہ تیری جو بھی چیز ہے اللہ کرے تجھے نہ ہی ملے، تو مسجد کے ماحول کو خراب کر رہا، تیرا نقصان ہونا وہ نقصان ظاہر نقصان ہی ہوتا ہے، اور مسلمان کے نقصان کی تلافی کی دعا کرنی چاہیے، یہ کہنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین اس کو اس کا نعم البدل عطا فرمائے، اس سے بہتر عطا فرمائے۔ لیکن جو مسجد کے ماحول کو خراب کرے، تقدس کو خراب کرے، سرکار نے فرمایا اس کے لیے واپسی کی دعا نہ کیا کرو، یہ کہہ دیا کرو کہ اللہ کرے تجھے نہ ہی ملے، لا اداہ اللہ الیک، اللہ کرے وہ تجھے نہ ہی ملے۔ تو مسجد کا تقدس یہ بھی موبائل کی ٹیون سے خراب ہوتا ہے۔ ابھی تک دو باتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی تمہیدی طور پر کہ مسجد یہ ٹیون جو ہوتی ہے موبائل کی، میوزک اور گانا ہوتا ہے، یہ بذات خود حرام ہیں اور یہ دل میں نفاق بھی پیدا کرتے ہیں، اس سے دوسروں کی نماز بھی خراب ہوتی ہے، مسجد کا تقدس بھی ان سے پامال ہوتا ہے۔
حالانکہ مسجد کا تقدس ملحوظ خاطر رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ تیسری بات کہ ان موبائل کی ٹیونوں سے دوسروں کو تکلیف بھی ہوتی ہے، دوسروں کو اذیت ہوتی ہے۔ جب وہ نماز پڑھ رہے ہیں، ان کی نماز خراب ہوتی ہے تو ان کو تکلیف ہوتی ہے، اور دوسروں کو تکلیف سے بچانا یہ بھی بہت ضروری ہے۔ اور یہ اتنا ضروری ہے کہ بعض اوقات جو کام عبادت ہوتے ہیں، شریعت چاہتی ہے کہ یہ کام کیے جائیں، لیکن ان کاموں کے کرنے میں اگر دوسروں کو تکلیف ہوتی ہو تو شریعت کہتی ہے پھر یہ نہ کیے جائیں۔ مثلا کس کو پتہ نہیں ہے کہ بیت اللہ شریف میں جو حجر اسود ہے اس کا بوسہ لینا سنت ہے، ثواب ہے، لیکن حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جانے لگے تو سرکار نے فرمایا عمر آپ قوی القامت ہیں، مضبوط جسم کے مالک ہیں، آپ جب وہاں پر رش دیکھیں اور رش کی صورت میں آپ بوسہ لینے کی کوشش کریں گے تو کمزور بندے کو تکلیف ہوگی، اس لیے رش کی صورت میں آپ اس کے قریب نہ جائیں، دور سے استلام کر لیں۔ اسی طرح کس کو پتہ نہیں ہے کہ فجر کی نماز میں اور ظہر کی نماز میں جو قرات کی جاتی ہے سورۃ فاتحہ کے بعد جو دوسری سورت پڑھی جاتی ہے اس میں کم از کم 40 سے 50 آیات پڑھنی چاہیے، سرکار کا یہی معمول مبارک ہے۔ لیکن اگر کوئی امام نماز پڑھا رہا ہے اور پیچھے کوئی ضعیف بندہ کھڑا ہے اور خدشہ ہے کہ لمبی قرات کروں گا تو اس کو تکلیف ہوگی میری قرات لمبی کرنے سے، تو لمبی قرات کرنا حرام ہو جاتا ہے، حالانکہ وہ نماز کے اندر قرآن پڑھ رہا ہے، سنت پر عمل کر رہا ہوتا ہے، لیکن دوسروں کو تکلیف اگر ہو تو جو کام عبادت ہے وہ دوسروں کی تکلیف کے پیش نظر منع کر دیا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود فجر کی نماز پڑھاتے ہوئے، اور فجر کی نماز میں معمول یہ تھا کہ طویل قرات ہوا کرتی تھی، طویل قرات، فجر کی نماز پڑھاتے ہوئے سرکار نے محسوس کیا کہ پیچھے کوئی بچہ ہے جو رو رہا ہے، تو سرکار نے اس خدشے کے پیش نظر کہ بچے کو بھی تکلیف ہے اس کی ماں کو بھی تکلیف ہوگی، سرکار نے اس خدشے کے پیش نظر صرف آخری جو 2 صورتیں ہیں قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، ان 2 صورتوں کے ساتھ نماز فجر مکمل فرما دی، یعنی اتنی مختصر سرکار نے قرات فرمائی۔ فرمایا اگر ڈرنا ہوتا تو لمبی بھی کرتے، بلکہ اگر ایک مسجد کے 1000 نمازی ہیں 999 چاہتے ہیں کہ قرات لمبی ہو، ایک بندے کو تکلیف ہے لمبی قرات سے اور اس کو واقعی عذر ہے، صرف وہ ہٹ درمی نہیں کرتا، ضد نہیں کرتا، اناد نہیں کرتا، طبعاً وہ برا نہیں ہے، اس کا ویسے شوق ہے کہ بیٹھ کر اگر سنتا ہے یا ویسے اس کا دل کرتا ہے قرآن سننے کو، لیکن نماز کے اندر کھڑے ہونے کی اس میں سکت نہیں، اس کو تکلیف ہوتی ہے ایک بندے کے عذر کی وجہ سے، باقی سارے چاہتے ہیں لمبی ہو، ایک بندے کی عذر کی وجہ سے قرات لمبی نہیں کی جائے گی۔ تو یہ اتنا اہم معاملہ ہے دوسروں کو تکلیف سے بچانا، تو موبائل میں جب نماز کے اندر گھنٹی بجتی ہے تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں دوسروں کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی، نمازیں ان کی خراب ہوتی ہیں، لفظ بھول جاتے ہیں، آیا ہوا لفظ بھی بندہ پڑھ نہیں سکتا۔ اس لیے ان بنیادی باتوں کے مد نظر نماز کے لیے جب کھڑے ہوں بلکہ مسجد میں ہی جب آئیں تو کوشش کریں کہ اپنے موبائل یا تو بالکل آف کر لیا کریں، اور اگر ضروری ہے موبائل آف نہیں کر سکتے تو کم از کم انہیں سائلنٹ کر لیا کریں، ان کی گھنٹی آف کر دیا کریں، اور اگر بالفرض گھنٹی آف کی وہ بٹن صحیح دبا نہیں یا گھنٹی آف کرنا یاد نہیں رہا اور ویسے ہی نماز کے اندر ہم شامل ہو گئے اور نماز کے دوران اگر فون بجتا ہے، گھنٹی اس کی بجتی ہے، تو اس وقت ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ اس وقت یہ کرنا چاہیے کہ نماز کے اندر ہی اس گھنٹی کی آواز کو بند کرنا چاہیے، یہ لازمی ہے، ضروری ہے، اور اس سے نماز کے اندر کوئی فرق نہیں آتا، خشوع و خضوع میں فرق نہیں آتا، اس میں لازمی ہے کہ وہ گھنٹی بند کریں۔ اب جب گھنٹی کو بند کریں گے تو 2 صورتیں ہوتی ہیں گھنٹی کو بند کرنے کی، ایک صورت تو یہ ہوتی ہے کہ آپ تھوڑے سے عمل قلیل سے اس گھنٹی کو بند کر دیں گے، دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ آپ کو عمل کثیر کرنا پڑے گا، زیادہ عمل کرنا پڑے گا گھنٹی بند کرنے کے لیے۔
اگر عمل قلیل سے بند کریں تو نماز میں کوئی فرق نہیں آتا، اور اگر زیادہ عمل کرنا پڑے جس کو عمل کثیر کہتے ہیں اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ یہاں بات کو ذرا ذہن نشین رکھنا کہ عمل قلیل سے گھنٹی بند ہو سکتی ہو تو بھی کریں، عمل کثیر سے بند ہوتی ہے تو بھی کریں، گھنٹی کو ضرور بند کرنا ہے۔ مسئلہ صرف یہ سمجھا رہا ہوں کہ عمل قلیل سے اگر بند ہو جائے تو نماز ٹوٹی نہیں، اور اگر عمل کثیر سے وہ بند ہو تو پھر نماز ٹوٹ جائے گی، دوبارہ آپ کو نئے سرے سے پڑھنی پڑے گی۔ اب عمل قلیل اور کثیر کا فرق کیا ہوتا ہے؟ آپ نماز پڑھتے ہوئے نماز سے ہٹ کر کوئی کام کریں تو دور سے دیکھنے والا اگر یقین کر لے آپ کے ہاتھوں کی حرکت کی وجہ سے یقین کر لے کہ یہ نماز میں نہیں ہے تو آپ کی وہ حرکت عمل کثیر کہلاتا ہے، اور اگر دور سے دیکھنے والا یقین نہ کرے کہ یہ نماز میں نہیں، خواہ اسے نماز میں ہونے کا یقین ہو، خواہ اسے شک پیدا ہو جائے آپ کے ہاتھوں کی حرکت کی وجہ سے کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے کہ یہ نہیں پڑھ رہا، شک ہو تو بھی عمل قلیل ہے، اور دیکھنے والے کو اگر یہ پتہ ہو کہ یہ نماز ہی پڑھ رہا ہے، ویسے یہ خارج کر رہا ہے، ویسے ہاتھ سے حرکت کر رہا ہے، تو بھی وہ عمل قلیل ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک تعریف یہ بھی علماء نے بیان کی کہ جو کام عام طور پر دونوں ہاتھوں سے کیا جاتا ہے وہ کثیر عمل ہوتا ہے، اور عموماً جو کام ایک ہاتھ سے کیا جاتا ہے وہ قلیل عمل ہوتا ہے۔ مثلا امامہ شریف باندھنا یہ دونوں ہاتھوں سے ہوتا ہے، یہ کثیر عمل ہے، اور ٹوپی سر پہ رکھ لینا یہ ایک ہاتھ سے ہی ہوتا ہے، یہ قلیل عمل ہے۔ تو قلیل عمل کرنے سے نماز میں فرق نہیں آتا، بشرطے کہ ایک رکن کے اندر ایک ہی دفعہ یا 2 دفعہ کرے، زیادہ دفعہ نہ کرے۔ اب اگر موبائل کی گھنٹی بجتی ہے تو ظاہر ہے عموماً موبائل سامنے والی جیب میں ہوتا ہے یا دائیں بائیں بھی کسی جیب میں ہو، تو ایک ہی ہاتھ سے بندہ جیب کے اندر ہی موبائل رکھتے ہوئے ایک ہی ہاتھ سے کوئی ایسا بٹن دبا دیتا ہے جس سے اس کی گھنٹی بند ہو جاتی ہے، یہ عمل قلیل ہے۔ اگر بالفرض جیب کے اندر موبائل رکھتے ہوئے کوئی ایسا بٹن ملتا نہیں یا بٹن اس کا ہے ہی نہیں ایسا کوئی جس سے آپ اس کی گھنٹی بند کر سکیں، تو جیب سے موبائل نکال کر بھی آپ اس کا بٹن آن آف کر سکتے ہیں، اس کی گھنٹی کو بند کر سکتے ہیں، اور یہ ضروری ہے۔ صرف اتنی بات مد نظر رہے کہ جب اس کی گھنٹی بند کریں گے یا اس کو آف کریں گے یا کچھ بھی کریں گے تو اس دوران گفتگو کوئی نہیں کرنی۔ عام نے آپ طور پر جو ٹی وی پر یا دیکھا ہوگا حرم شریف کے جو مناظر ہوتے ہیں، وہاں عرب نماز پڑھتے ہوئے جب ان کا فون آتا ہے تو وہ آن کر کے صرف اتنا کہہ دیتے ہیں انا فی الصلاح، یا وہ کہہ دیتے ہیں صلاح۔ یہ گفتگو ہے، یہ کلام ہے، اور کلام کی وجہ سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ گفتگو کوئی نہیں کرنی، صرف اس کی گھنٹی آن آف کرنی ہے۔ وہ جیب کے اندر رکھتے ہوئے کر سکتے ہیں تو جیب کے اندر رکھتے ہوئے کریں، ورنہ نکالنا بھی پڑتا ہے ایک ہاتھ سے تو نکال کر بھی بند کر سکتے ہیں، نماز نہیں ٹوٹے گی۔ اور اگر کہیں اتنا دور ہے موبائل کہ فرض کرو آج کل کوٹ پہنے ہوتے ہیں اور موبائل بہت ہی اندر ہے، پہلے اس کی زپ کھولنی ہے، پھر اس کو موبائل کو نکالنا ہے، دور پڑا ہوا ہے، زیادہ عمل کرنا پڑتا ہے، پھر بھی ضروری ہے کہ نماز آپ کی اگر ٹوٹتی ہے تو توڑ دیں، دوسروں کی نماز کو بچا لیں۔ اس لیے کہ آپ کی جب نماز ٹوٹے گی تو ایک تنہا بندے کا نقصان ہے، اور دوسروں کی نماز میں اگر فرق آئے گا تو یہ بہت زیادہ لوگوں کا نقصان ہے۔ اور اصول سیدھا سا ہے کہ ایک بندے کے ضرر سے باقی بندے اگر ضرر سے بچ سکتے ہیں، ایک بندے کے تکلیف اٹھانے سے باقی لوگ اگر تکلیف سے بچ سکتے ہیں تو پھر ایک بندے کو تکلیف اٹھانی چاہیے، باقیوں کو تکلیف سے بچانا چاہیے۔ اور یہاں تو بہت سارے معاملات ہیں، صرف بندوں کی تکلیف کا ہی معاملہ نہیں ہے بلکہ شریعت کے حلال حرام کا بھی معاملہ ہے۔ وہ میوزک بج رہا ہوتا ہے نماز میں، مسجد کا تقدس پامال ہو رہا ہوتا ہے، دوسروں کو اذیت ہو رہی ہوتی ہے، یہ کافی سارے حرام چیزیں ہیں، اور ان حرام چیزوں سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ موبائل کی گھنٹی آف کر دیں۔ نماز کے اندر جہاں بھی ہوں، کھڑے ہوں تو بھی، رکوع میں ہوں تو بھی، سجدے میں ہوں تو بھی، بیٹھے ہوئے ہوں تو بھی، تشہد کی حالت میں ہوں، کسی حالت میں بھی ہوں،
ایک ہاتھ سے گھنٹی بند ہو سکتی ہے تو بند کریں، لازمی چیز ہے یہ بند کریں، نماز مکمل ہو جائے گی۔ اور اگر زیادہ عمل کرنا پڑتا ہے، زیادہ عمل دونوں ہاتھوں سے عمل کرنا پڑتا ہے، تو پھر بھی دونوں ہاتھوں سے عمل کر کے گھنٹی بند کریں اور نئے سرے سے نماز پڑھ لیں۔ عمل کثیر ہو جائے گا، اور عمل کثیر سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، تو زیادہ اگر عمل کرنا پڑتا ہے تو بھی کر کے دوسروں کی نماز بچا کے اپنی نماز نئے سرے سے شروع کر لیں۔ دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔